وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز طلبہ، حاضرین باوقار، بالخصوص شہزادے حضور محدث کبیر علامہ الشاہ مفتی جمال مصطفیٰ صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ عظیم الشان اجلاس اور علمی بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عالم اسلام کی اس نادر و نایاب شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، جن کے فضل و کمال اور علم و حکمت کی داستان آج دنیا میں اس طرح سے سنی اور سنائی جا رہی ہے کہ بجا طور پر یوں کہا جا سکتا ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. امام احمد رضا، جنہیں رب کائنات نے ملت اسلامیہ کے تحفظ اور مسلمانوں کے عقائد اور ان کے معمولات کی حفاظت کے لیے خصوصی علم و حکمت کا خزانہ عطا فرما کر منصب شہود پر جلوہ گر فرمایا، جنہوں نے خدا داد لیاقت و صلاحیت کی بدولت شجر اسلام کی ایسی آبیاری فرمائی، گلستان شریعت کو اس طرح آپ نے سینچا کہ آپ کی خدمات کی بدولت عرب و عجم بالخصوص ہندوستان میں اس کو محبت کی بہار آ گئی، بلکہ اس کو محبت آپ کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا گیا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں عشق محبت اعلی حضرت ایک مکمل جملے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. عرب ہو کہ عجم، ایشیا ہو یا یورپ، آج امام احمد رضا کے فضل و کمال کا ڈنکا چار داغ عالم میں بج رہا ہے. بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج منبر و محراب، خانقاہ اور درسگاہ، بلکہ اب تو ایوان سیاست میں امام احمد رضا اپنے فضل و کمال کی خوشبو بکھیرتے نظر آ رہے ہیں، اور دنیا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ علم و ادب کی اس دانشگاہ میں اور ایک تاریخی شہر میں ایک تاریخ ساز شخصیت کے ذکر میں تاریخی پروگرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تسلسل کے ساتھ نہایت سلیقہ مندی سے کل سے جو یہ تقریبات چل رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس 100 سالہ کے موقع پر غالباً ہندوستان کا یہ پہلا شہر ہے کہ اس منظم طریقے سے پروگرام کیا جا رہا ہے، اور ان ساری کوششوں کا سہرا شہباز دکن، یادگار اسلاف، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ الشاہ مفتی مجیب علی رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے سر جاتا ہے. اہل علم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ شہباز دکن کے اوپر یہ شعر بالکل صادق آ رہا ہے، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ رب تعالی حضرت کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت و عافیت سے رکھے، اور ان کے فیضان سے صرف حیدرآباد کو نہیں بلکہ عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ ان کی کوششوں سے نہایت منظم طور پر یہ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ دن کے اجلاس میں کئی اہم خطاب آپ نے سنا، بالخصوص محب محترم برادر کبیر حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ معتمد حضور محدث کبیر کا بیان حسام الحرمین کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ ایک خالص علمی موضوع پر مجھے بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حکم ملا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میری گفتگو کا عنوان ہے امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر۔ یہ خالص علمی موضوع ہے اور نہایت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے تمام گوشوں کو سمیٹنے کے لیے ایک طویل وقت درکار، اور خالص علوم دینیہ حاصل کرنے والوں کے لیے یہ موضوع ہے۔ میری نگاہ دیکھ رہی ہے محفل میں علوم دینیہ حاصل کرنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ میری گفتگو کے اولین مخاطب وہی ہیں۔ دوسرے لوگ کوشش کریں کہ اس گفتگو کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ باتیں بہت کارآمد ہوں گی۔ مگر آئیے سب سے پہلے رسول کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر پر تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان ایک قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے۔ ایک موقع پر آپ کے اسی شہر کے ایک مفتی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں نے ان سے دیگر مسائل پر گفتگو کی۔ اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا علماء دیوبند کی عبارتوں کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے، ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ نارتھ کے علماء، یہ بریلوی، یہ جہاں جاتے ہیں یہی ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں، جبکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ لوگ اسی مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے مسکرا کر عرض کیا حضرت کچھ بھی ہو، دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، لیکن دنیا کا کوئی سامان قبر میں نہیں جائے گا، بے شک بے شک، مگر ایمان اور کفر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ قبر میں بھی جائے گا۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک۔ تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں ہمیں اس سے مطلب۔ جی 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 جی، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو اعلی حضرت نے اپنے شعر میں عرض کیا ہے، لحد میں واہ واہ، عشق رخ شہ کا داغ سبحان اللہ، لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ۔ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، بے شک، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے عرض کیا نمرود کہاں چلا گیا، شداد کہاں چلا گیا، فرعون کہاں چلا گیا، ابو جہل کہاں چلا گیا، عتبہ اور شیبہ کہاں چلے گئے؟ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ ٹاٹا برلا کہاں چلا گیا، ہندوستان کے امیر کبیر اور وزیر کہاں چلے گئے؟ سب اسی مٹی میں مل گئے، مگر میرے خواجہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ، میرے صابر پاک کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں۔
محبوب الہی کل بھی مر جائے خلائق تھے، آج بھی مر جائے خلائق، سبحان اللہ سبحان جب ان کے گدا بھر دیتے واہ ہیں واہ واہ سبحان شاہان اللہ زمانہ کی جھولی، واہ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد سبحان رکھیے اللہ سبحان اللہ دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے دامن کرم میں تقریباً 70,000 غیر مسلموں نے اسلام کی دولت حاصل کر کے سبحان اللہ وابستگی سبحان اختیار فرمائی۔ اللہ اللہ یا اعلی حضرت کے وہ خلیفہ کہ تقریباً 52 ملکوں کا انہوں نے دورہ فرمایا، واہ واہ اور دنیا کا دورہ کرنے کے بعد جب اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھ کر لایا ہوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے لیے لکھ کر لائے ہیں؟ مبلغ اسلام نے فرمایا ہاں۔ ارشاد فرماتے ہیں اعلی حضرت سنائیے۔ مبلغ اسلام اعلی حضرت کے سامنے کھڑے ہیں، اعلی حضرت جلوہ فرما ہے، مبلغ اسلام شعر سناتے ہیں، اے میرے اعلی حضرت تمہاری شان میں جو کچھ کہوں واہ واہ اس سے سوا تم ہو، سوا تم ہو سبحان اللہ قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، سبحان اللہ تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق بے شک اکناف عالم میں، حق ہے بے شک امام اہل سنت نائب غوث الورا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان آگے ذرا سنیے وہ کہتے کیا ہیں، صرف سنی ہوئی بات نہیں بلکہ دیکھی ہوئی بات کہتے ہیں۔ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت